اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ تمام حضرات جو جادو کا شکار ہیں، یعنی جادو کا علاج کرواتے ہیں، کچھ عرصہ آرام رہتا ہے، پھر دوبارہ جادو ہو جاتا ہے، اس طرح بار بار علاج کروا کے تھک گئے ہیں، عاملین کو پیسے دے دے کے تھک گئے ہیں، رل گئے ہیں، ذلیل تھی گئے ہیں۔ اسی طرح بدنی بیماری ہے، یعنی جسمانی بیماری ہے، میڈیکل پرابلم ہے، اس کا علاج کروا رہے ہیں، مختلف ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں۔ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ کیا آتے ہیں؟ کلیئر آتے ہیں، یعنی نیگیٹو ہوتے ہیں، کوئی ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آ رہا، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، یعنی علاماتی، آپ علامت بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کھاؤ، آپ کہتے ہیں یہ علامت ہے، وہ کہتا ہے یہ کھاؤ، تو وہ تو کوئی علاج نہیں ہے، آپ دوائیاں کھاتے جا رہے ہیں، ڈنگ ٹپائے جا رہے ہیں۔ جادو کا مسئلہ ہو یا بدنی بیماری کا مسئلہ ہو، اب جب جادو کا مسئلہ ہوگا تو آگے پھر کئی مسائل خود بخود ہی پیدا ہو جائیں گے، وہ مجھے آپ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب جادو ہوگا تو گھر میں رزق کی تنگی بھی آئے گی، گھر میں رزق کی، یعنی کاروبار جو ہے وہ تباہ ہوگا، جن کا آپ نے دینا ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، روزانہ آپ کے دروازے پہ، آپ کی شاپ کے اوپر، آپ کی دکان، آپ کے دفتر کے اوپر آئیں گے، جی تقاضا کریں گے، اور جن سے آپ نے لینا ہے وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ باتیں آپ تھوڑی سی اپنی عقل کو استعمال کریں گے، یہ خود بخود آپ کے اوپر مضمون کھلتا جائے گا کہ جب بندہ جادو کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جناتی بندش لگ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح صحت تباہ ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کا ظاہری کاروبار بھی تباہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جہاں جادو ہوگا گھر میں لڑائیاں بھی ہوں گی، گھر میں کیا ہوگی؟ لڑائیاں، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اس طرح بچے ہیں تو وہ لڑتے ہیں، اگر جوائنٹ فیملی ہے، بڑے ہیں، بہو رہتی ہے، بیٹے بیائے ہوئے رہتے ہیں تو وہ آپس میں لڑتے ہیں، پھر ماں باپ کے ساتھ بھی لڑتے ہیں۔ گھر کیا بنا ہوا ہے؟ مچھلی منڈی۔ اس طرح کے مسائل ہے۔ یا بچے ابھی بیائے نہیں ہیں، اب ان کے رشتے نہیں مل رہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے، یا بیٹے ہیں جوان ہو گئے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگری ہے لیکن کوئی ملازمت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے کھول لی ہیں کہ آپ کی تسلی ہو جائے، وگرنہ اللہ بولو جہاں جادو ہوگا وہاں یہ سب کچھ خود بخود مفت آئے گا، وہاں لا علاج بیماری بھی آئے گی، ڈاکٹر بھی لوٹیں گے، جس کو پیسہ دو گے وہ ویسے ہڑپ کر جائے گا، کھا جائے گا، اور دوسرا میں نے کیا کہا کہ جس نے آپ سے لینا ہے وہ روز آپ کو فون کرے گا، یہ آپ کے دروازے پہ ہوگا۔ اور تیسرا کیا میں نے بتایا کہ جہاں جادو ہوگا وہاں گھر میں لڑائیاں بھی ہوں گی، وہاں بے برکتی بھی ہوگی، وہاں نفرتیں بھی ہوں گی، اور چوتھا کیا ہے کہ رشتے بچوں کے نہیں ہوں، اور اگر رشتے ہو جاتے ہیں تو نباہ نہیں ہوگا، اگر نباہ کسی حد تک ہوتا ہے تو اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد ہوتی ہے تو اولاد اپاہج ہونے کا ڈر ہوتا ہے، معذور ہونے کا ڈر ہوتا ہے، نکمی اور نافرمان اولاد ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے اثرات کس کے آئیں گے؟ آپ میں سے کوئی بھی جادو کی تکلیف کی وجہ سے آیا ہوا ہے یا بدنی بیماری کی تکلیف کی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب میں فلاں جگہ سے آیا ہوں تو ہم تو علاج کروا کے تھک گئے ہیں، اور یا میں بدنی بیماری کا شکار ہوں، میں ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک گیا ہوں، یا میری مالی تنگ دستی ہے، یعنی رزق کی تنگی ہے، یا بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بیٹوں کو نوکری نہیں مل رہی، یا میرے اوپر قرض اتنا چڑھ گیا ہے کہ قرض ادھر نہیں رہا۔ حالانکہ میں نے 2-3 دفعہ بات یہ دوہرا بھی دی ہے کہ جس سے آپ نے لینا ہے وہ دے گا نہیں، تو جس نے آپ سے لینا ہے وہ چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ جادو کی ساری کیا ہے؟ کیفیات ہیں، اس کے سارے اثرات۔ ان من جملہ مسائل کے اندر جو بھی آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں جو پریشان ہو کے آئے ہیں، میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے کہ ڈاکٹری علاج کروا کے تھک گیا ہوں، جادو کا علاج کروا کے تھک گیا ہوں، تو میں بھی اعمال بتا کے تھک گیا ہوں۔ آپ اکیلے نہیں تھکے، تھک میں بھی گیا ہوں۔ اللہ بولو جتنے بھی اعمال کرتے رہو گے، اعمال کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ عرصہ آرام رہے گا، اس کے بعد آپ ان اعمال کو چھوڑ دو گے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، دوبارہ جادو ہو جائے۔ ہم کیونکہ روحانیت کو، عملیات کو سمجھتے نہیں ہیں، ڈاکٹر نے ایک بار کہہ دیا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، آپ نے گولی کھانی ہے، تو بڑے پولے طریقے سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب ساری زندگی کھانی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے ہاں جی ساری زندگی کھانی ہے، مجھے بھی فیس دینی ہے، اور میڈیکل سٹور سے خرید کے کھانی ہے، تالا توڑ کے نہیں نکالنی یا ادھار نہیں کھانی، ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ اور جب ہماری باری آئے گی حضرت صاحب کتنے دن پڑھنا ہے؟ اچھا اگر ہم نے آگے سے کہہ بھی دیا بھائی پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے، حضرت صاحب 4 جمعراتیں ہو گئی ہیں، 6 جمعراتیں ہو گئی ہیں، آرام نہیں آ رہا، بھائی آرام نہیں آ رہا، تجھے قرآن سے آرام نہیں آ رہا تو تو کسی اور کتاب پہ تنخواہ اٹھا لے،
اگر تجھے قرآن سے بھی نفع نہیں ہو رہا تو جا پھر کسی اور مذہب کی کتاب سے فائدہ اٹھا لے، کوئی جنتر منتر تنتر سے فائدہ اٹھا۔ ادھر ڈاکٹر کی بات ساری سمجھ آ رہی ہے، گھر سے ہی گئے، تشخیص ہوئی، بلڈ پریشر ہو گیا، لو جی دوائی لگ گئی ہے، ذہنی طور پہ تیار ہیں، شوگر آ گئی، ڈائبٹیز میلائٹس آ گیا، ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ ساری زندگی میں نے کھانی، ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، آرتھرائٹس ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ میں نے ساری زندگی کھانی ہے۔ اللہ والا جادو سے بچنا ہے، لا علاج بیماریوں سے بچنا ہے، تو ساری زندگی میرے کملی والے کا بتایا ہوا حسار کرنا پڑے۔ ادھر امت آتی نہیں، ادھر امت کیا کہتی، پنجے کی ہو، سر کڑائی جو ہو، موج مستیاں کروں، کوئی مجھے پڑھنا نہ پڑے، جو کرنا ہے پیر نے کرنا۔ ڈاکٹر کو فیس دے کے آ کے یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب 2000 آپ نے فیس لی ہے، یہ 3000 کی میں دوائیاں لی ہیں، وقت نکال کے کھا بھی لیا کرے۔ ڈاکٹر کو تو نہیں کہتے، ادھر عقل کام کرتی ہے کہ دوائی میں نے خود ہی کھانی ہے۔ تو اللہ والو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل ہمیں تعلیم فرما دیا ہے، جب تک وہ ہم حسار نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں پچھلے 5-6 ماہ میں آپ لوگ تو چلو خانقاہ میں جو آنے والے لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا سے آتے ہیں، میں نے لوگوں کو شعور دیا ہے کہ تمہارے نبی نے حسار کا جو طریقہ بتایا ہے مولویوں نے تمہیں بتایا نہیں ہے۔ اگر مولویوں نے بتایا ہوتا اور تم نے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہوتا، آج گھر گھر میں جادو نہ ہوتا۔ آج آپ لوگ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جادو کے مارے ہوئے، مولویوں کے درمیان بیٹھ جاؤ تو مولوی بھی یہی بات کرتا ہے، پیروں کے درمیان بیٹھ جاؤں تو وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، کلینک میں ہوں تو ادھر بھی یہی بات ہے، باہر کہیں جاؤں تو سلام، میرے سے سلام لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، حضرت صاحب ساڑھے کر دے بارے کے دوستوں، یعنی میرے سے سلام لینے کا مطلب ہی یہ ہے۔ جیسے عورت کے ساتھ سلام دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نا، عورت سے تعلق رکھنا۔ پیر کے ساتھ سلام دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب کے پیچھے مطلب ہے، اور مطلب کیا ہے، حضرت صاحب ساڑھے کر دے، ذرا نظر تے مارو۔ بھائی تیرے گھر کئی نظر مار گئے، نہیں میری نظر کی کرنی ہے؟ جب تیرے گھر میں دن رات شیطان کے پھیرے ہوں گے تو میری ایک نظر کیا کرے گی؟ تو جب تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کملی والے کے جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی زندگی کو سینے لگا لے گا، پھر تیرے گھر میں نہ شیطان کا گزر ہوگا نہ جادو ہوگا۔ جب جادو نہیں ہوگا تو لا علاج بیماریاں نہیں آئیں گی، جب جادو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تو قرضے میں پھنسے گا نہیں، جب جادو نہیں ہوگا تو گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، جب جادو نہیں ہوگا تو گھر میں بے برکت نہیں ہوگی، جب جادو نہیں ہوگا تو گھر میں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، اور آج کے دور میں جادو نہیں ہوگا تو کلوز سرکٹ سے آگ نہیں لگے گی۔ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں فلاں گھر میں آگ لگ گئی، فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی، اللہ بولے 90% عمل جادوگر کرتے ہیں کہ جس سے کلوز سرکٹ سے بلڈنگ کو آگ لگائی جاتی ہے، عمارت کو آگ لگائی جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ یہ تارے ہیں وہ جلائیں گے، گھر میں آپ کا کمپریسر ہے وہ اڑے گا، یہ بلب لگے ہوئے ہیں انرجی سیور، کبھی وہ فیوز ہو گیا، کبھی وہ فیوز ہو گیا، کبھی پنکھا جل گیا، کبھی اے سی خراب ہو گیا، کبھی فلاں خراب ہو گیا، تو گھر میں آپ کے کیا ہوگا، پے در پے نقصان۔ یہ کس کی علامت ہے؟ جادو کی، بے برکتی کی۔ جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے دور ہوں گے تو یہ علامات آئیں گے، اور ہم بجائے کہ شرمندہ ہونے کے، توبہ کرنے کے، تو ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں ساڈے پیچھے کون لگ گیا، ساڈے پیچھے کون لگ گیا، کون ہمارا دشمن بن گیا۔ نہیں، تو دین کا دشمن بن گیا ہے، شیاطین تیرے دشمن بن گئے۔ جب تو نے دین کو چھوڑ دیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ شیاطین تیرے دشمن بن گئے۔ تو جب شیاطین آئیں گے تو کیا ہوگا، جادو ہوگا، تو جادو کے ساتھ یہ سارے نقصانات آئیں گے۔ میں نے کیا کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم علاج کروا کے تھک گئے ہیں، روحانی اور بدنی، اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں علاج بتا کے تھک گیا ہوں۔ تو اللہ والو، اگر آپ کملی والے کی زندگی کی طرف نہیں آئیں گے، آپ علاج کرواتے رہو گے، عاملین آپ سے علاج کے پیسے بٹورتے رہیں گے، انہوں نے پیسے بٹورتے تھکنا نہیں ہے، آپ کم از کم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لا علاج بیماریوں سے بچ جاؤں، جادو سے بچ جاؤں، اولاد کی نافرمانی سے بھی بچ جاؤں، رزق کی تنگی قرضے سے میری جان چھوٹ جائے، تو کیا ہے، ہر نماز کے بعد اپنا حسار کرو، خضری عمل۔ میں نے کئی بار یہاں بھی بتایا ہے، آرزو چینل کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈڈ ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، پورا طریقہ سنیں، خضری عمل کے نام سے۔ ہر نماز کے بعد کیسے پڑھنا ہے، جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہو، جوتے پہن رہے ہو، پڑھتے پڑھتے اپنے گھر آ جائے، کوئی ٹائم نہیں، کوئی مصلی نہیں، اگر رستے میں وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے کوئی وضو کی قید بھی نہیں۔ ہر نماز کے بعد کیا پڑھیں گے، خضری عمل۔ یہ آپ کا کیا ہو جائے گا،
حصار یعنی کڑا ہو جائے گا. اب اس خضری عمل کو پڑھ کے ایسے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے اور وہ اپنے ہاتھ پورے بدن پہ جہاں جہاں تک جاتے ہیں اپنے بدن کے اوپر وہ ہاتھ پھیریں. اس کو ہم کہیں گے بدنی حصار. بدنی حصار کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. پھر آپ اپنا گھر بار فیکٹری ہے کاروبار ہے بچے ہیں ان کا تصور کر کے پھونک ماریں گے تو یہ ہو جائے گا روحانی حصار. اب نماز آپ نے پڑھی اپنی شاپ پہ اپنے آفس میں آپ نے بدنی حصار بھی کیا اور روحانی حصار بھی کر دیا. نماز آپ نے پڑھی ہے اور بچے بھی محفوظ ہو گئے. حصار آپ نے کیا ہے آپ کا کاروبار بھی آپ کے بچے بھی آپ کو مال و متاع اللہ نے جو بھی دیا ہوا ہے وہ کڑے کے اندر آ گیا. اب نہ جادو چل سکتا ہے. کیوں؟ شیاطین جب داخل نہیں ہو سکتے تو جادو کیسے چلے گا؟ سمجھ آئے کہ ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ خضری عمل. وہ حضرات جو بدنی مریض ہیں اور وہ اگر کوئی اس طرح کی ترتیب بنا لیں کچھ دنوں کے لیے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو پانی کی بوتل پاس رکھ لیں, جب خضری عمل پڑھیں تو پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں. جتنا وہ پانی پئیں گے اتنا وہ بدن کے اندر سرایت کرے گا. جادو جہاں جہاں تک سرایت کیا ہے وہ جادو ٹوٹے گا تو بدن حشاش بشاش ہو جائے گا. بدن جو ہے وہ جسم جو ہے وہ کھل جائے گا. جو لا علاج بیماریوں کی وجہ سے آپ پریشان ہو کر آئیں اللہ انشاءاللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. یہ تو ہوگی. یہ جو خضری عمل ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر بتائے ہوئے طریقے کے اندر اتنی حکمتیں ہیں اتنی مصلحت ہیں. یہ صرف حصار نہیں ہے یہ بیک وقت علاج بھی ہے. یہ جادو کا علاج ہے, بندش کا علاج ہے, لا علاج بیماریوں کا علاج ہے, رزق کی تنگی کا علاج ہے, رشتے نہیں اور ان کا علاج ہے, گھر میں لڑائیاں ہیں اس کا علاج ہے, گھر میں بے برکتی ہے اس کا علاج ہے, حفاظت کا علاج ہے. سارے نفع کس سے ملیں گے؟ خضری عمل. اب یہ آپ نے کڑا دے دیا آپ کیا ہو گئے ہیں؟ محفوظ. اب آپ جادو میں پھنسے ہوئے ہیں. کاروبار کیا ہو گیا؟ جادو میں تباہ. بیٹیاں ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے, بچے ہیں ان کو کاروبار مل نہیں رہا. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے گرے ہیں یہ والا مقام ہمیں دوبارہ مل جائے. یعنی کل ہم کیا تھے؟ کروڑ پتی تھے, لاکھ پتی تھے, ارب پتی تھے. یہ مقام ہمیں دوبارہ مل جائے. اللہ بولے نقطہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جتنے بھی وظائف ہیں ان وظائف سے عمومی طور پہ مقام جس سے آپ گرے ہیں وہ نہیں ملتا. مقام ملتا ہے تو درود پاک سے ملتا. یہ میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں, راز کی بات بتا رہا ہوں. ساری زندگی وظیفے کرتے رہو گے, جادو کی کاٹ کرتے رہو گے. ابھی میں نے تھوڑے دن بیان کر کے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ جب جادو کی کاٹ ہوتی ہے کاٹ کے دوران کاروبار نہیں کھلتا اور امت گمراہ کیا ہوتی ہے. حضرت صاحب 3 ہفتے ہو گئے وظیفہ کر دے گل بنی نہیں ہے. یعنی ان کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ 2-4 ہفتے ہم جو ہے یہ عمل کریں گے اور جناب ادھر سے بھی پیسہ آئے گا ادھر سے بھی پیسہ آئے گا. قاری صاحب چھوڑ دیں کس کام لگ گئے. ادھر سے بھی پیسہ آئے گا ادھر سے بھی پیسہ آئے گا اور میں سوؤں گا تو میرے سرانے کے نیچے سے جو ہے 2 کروڑ نکل آئے گا. کیوں؟ میں جادو کی کاٹ میں کیا کر رہا ہوں؟ جادو کی کاٹ کر رہا ہوں. تو اللہ والوں جب کاٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جنات سے لڑ رہے ہیں. تو لڑائی میں نقصان ہوتے ہیں یا نفع ہوتے ہیں؟ تو ہماری مت کہاں ماری گئی ہے؟ ہمیں میسج کیے جائیں گے, ذلیل کیے جائیں گے. کیوں؟ مفت بتاتا ہوں نا, کوئی پیسہ نہیں لیتا. تو جو کام آپ مفت کرو گے اس کے ساتھ عزت نہیں آتی, اس کا ذلت زیادہ آتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ مفت فیض کی قدر نہیں ہے. جتنا مفت بتاؤ گے اس میں شک اتنا زیادہ ہوگا کہ آج کے دور میں یہ مفت بتا رہا ہے کہ اور کاروائی نہ پا دے. تو یہ میری بات نہیں ہے, میرے لجپال میرے مرشد نے یہ بات فرمائی ہے تو اور میں نے اتنے سالوں سے یہ آزمائی ہے. اب اسی عمل کا بتانے کا 10,000 لیا ہو تو وہ کاغذ کو ایسے سینے لگا کے رکھے گا جیسے محبوبہ کا نام لکھا ہوگا. یہ ادھر نہ رکھو, پسینہ آئے گا خراب ہو جائے گا, اس کو پرس میں رکھو. اور اب میں بتا رہا ہوں تو کسی کا دھیان ادھر ہوگا کسی کا ادھر ہوگا. اس طرح جو سوشل میڈیا پہ سنیں گے آدھا سنیں گے آدھا چھوڑ دیں گے, بعد میں اس میں ہمیں پھر ذلیل کریں گے کومنٹس کے اندر, وائس میسج کے اندر, واٹس ایپ کے اندر, کال پہ کا. ہمیں یہ ذرا بتا دیں بھائی یہ آدھا گھنٹہ جو میں بولا ہوں اگر میں نے دوبارہ ادھر ہی لکھنا ہے تو اس میں یہ بولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اتنی مت ماری ہوئی ہے. کیوں؟ مفت. کیا ہے؟ مفت ہے. تو اللہ جب حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو جنگ میں مزے نہیں ہوتے, جنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جان بچ. جب آپ جادو کی کاٹ کر رہے ہیں اس میں کاروبار نہیں کھلتے, اس میں تو صرف آپ نے رستہ کھولنا ہے کہ جو رستہ بند ہوا ہے جادو کی کاٹ ہو جائے تاکہ وہ ہمارا رستہ کھل جائے. خوشحالی اس وقت آئے گی جب آپ درود کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے. خوشحالی اس وقت آئے گی جب آپ کثرت سے استغفار کریں گے.
اور بدبختی یہ ہے کہ آج امت ہر وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ درود پڑھنے پہ تیار ہے، نہ استغفار کرنے پہ تیار ہے۔ نہ درود کو وظیفہ مانتی ہے، نہ استغفار کو وظیفہ مانتی ہے۔ درود سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، استغفار سے بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ درود اللہ کا وظیفہ ہے، استغفار 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے کہ نہیں؟ ہماری بدبختی کس بے شرمی کے اعلیٰ درجے پہ ہم فائز ہوئے ہوئے ہیں۔ ہر وظیفہ کریں گے، میں کہوں قبرستان میں جاؤ آدھی رات کو، وہاں جا کے بھی وظیفہ کر کے آئیں گے میرے کہنے پہ، اور عامل کہہ دے تو ادھی رات میں ککڑ لے کے چٹور پڑیں گے، مرغی لے کے چل پڑیں گے۔ وہ ٹانگیں، وہ بازو، وہ پاؤں جو صبح فجر پہ مسجد نہیں پہنچاتے، وہ قبرستان پہنچاتے۔ کیوں؟ پیر نے کہا ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نہیں آئی، نیند بہت آئی ہوئی ہے، صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ تو عامل نے کہا کہ آدھی رات کو یہ گوشت یا یہ مرغی یا یہ سر قبرستان میں پھینکنی ہے، اس وقت پھینکنی ہے جب تجھے کوئی دیکھے نہ۔ تو ساری رات نیند نہیں آتی کہ آج بکرا پھینکنا ہے، آج مرغی پھینکنی ہے۔ اور ادھر کیا ہے، نماز کا کہہ دیں تو حضرت صاحب میں ہی نہیں پڑھتا، سارے نہیں پڑھتا، تو پھر اللہ والو جادو نہیں ہوگا، ہم پکڑ میں نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے، جو نقطہ آپ کو دیا ہے کہ جب جادو کی کاٹ ہو رہی ہوتی ہے، جب علاج ہو رہا تھا، چاہے وہ 2 ہفتے کا علاج ہو، 2 مہینے کا علاج ہو، 4 مہینے کا علاج ہو، علاج کے دوران اگر حالات ٹھہر جاتی ہیں، حالات میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جو آپ کا پے در پے نقصان ہو رہا تھا، وہ نقصان سے 2-4 ہفتوں کے بعد آپ بچ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی کاٹ ٹھیک ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس مقام سے ہم گرے ہیں تو یہ مقام ہمیں دوبارہ مل جائے، تو وہ کس سے ملے گا؟ درود پاک سے ملے گا۔ وہ کس سے ملے گا؟ استغفار سے۔ اب یہ جو میں نے خضری عمل آپ کو بتایا ہے، اس سے کیا ہم کریں گے؟ جادو کی کاٹ کریں گے، بندش کو توڑیں گے، لا علاج بیماریوں کا علاج کریں گے، اور جو صحت بنے گی، کاروبار کھلے گا، گھر میں محبتیں آئیں گی، سلامتی آئے گی، رحمت آئے گی، برکت آئے گی، آفت میں الفتیں آئے گی، یا اور گھریلو جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور آپ دوبارہ اسی مقام پہ پہنچ جائیں گے، یا اس سے بھی زیادہ اللہ خوشحال کر دیتا ہے۔ تو اس کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ جتنی خوشحالی چاہتے ہو اتنا درود پڑھ، جتنا آپ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے رنگ لگا دے، بس اتنا درود پڑھ لو۔ اگر اتنا سا مال چاہتے ہو تو اتنا درود پاک پڑھ لو، اگر اتنا مال چاہتے ہو اتنا درود پاک پڑھ لو، اگر اتنا مال چاہتے ہو اتنا درود پاک پڑھ لو۔ اگر مال چاہتے ہو کہ انے واہ آئے، جو کہ ہر کوئی چاہتا ہے، پھر درود بھی انے واہ پڑھو، پھر استغفار بھی انے واہ پڑھو۔ اگر آپ یہ کہو کہ میں قرآن کی کوئی سورت پڑھوں گا تو مجھے اس سے رنگ لگ جائیں گے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ لیکن اگر درود پڑھو گے، استغفار کی کثرت کرو گے، تو اللہ مصیبتوں سے بھی بچائے گا، اور رنگ اتنے لگائے گا کہ تو رنگ بچا نہیں سکے گا، اللہ ایسا تجھے رنگ دے گا۔ تو اب کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کیا کریں گے؟ خضری عمل پڑھیں گے، اپنا حصار کریں گے، کڑا دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے کہ درود پاک کم از کم 313 بار روزانہ درود ابراہیم، جو نماز والا درود ہے، یہ درود ابراہیم 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، اور 313 مرتبہ استغفار۔ اللہ برو یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، ہر نماز کے بعد خضری عمل، 313 مرتبہ رات کو درود ابراہیم، اور 313 مرتبہ استغفار۔ اس عمل کے ساتھ اب آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی سورت نہیں پڑھنی، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ قرآن کی روزانہ تلاوت کرو، ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی اتنا قرآن پڑھو، پاؤ پڑھو، آدھا پاؤ پڑھو، سپارہ پڑھو، 2 سپارے پڑھو، لیکن کیا کرنا ہے؟ وظیفہ اس کے ساتھ نہیں کرنا۔ میں نے مکمل آپ کو علاج دے دیا۔ جب علاج کے اندر علاج کو ٹھونسو گے، نہ یہ مؤثر ہوگا نہ وہ مؤثر ہوگا، آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اگر جب یہ میرے بتایا ہوا عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے تمام وظائف بند کریں گے، تمام لٹرم پٹرم بند کریں گے، تمام گھر میں جو تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، دبائے ہوئے ہیں، کھلائے ہوئے ہیں، پلائے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو ختم کریں گے۔ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں تو ان کو پانی میں بہائیں گے، کہیں لکھ کے نقش لگائے ہوئے ہیں، پہلے گھر کی بھل صفائی کرو، اس کے بعد پڑھائی کرو، علاج شروع کرو۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملے گا۔ جب آپ خضری عمل پڑھیں گے، جو آپ کا حصار جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا، انشاءاللہ العزیز آپ محفوظ ہوتے جائیں گے، اور پھر جو روزانہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، استغفار کرتے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بحال کرتا جائے گا۔ جس مقام سے آپ گرے ہیں اللہ وہ مقام دے دے گا۔ اور جو لوگ پہلے ہی پورے ہیں، پہلے ہی روٹی سے تنگ ہیں،
اللہ ان کو روٹی اتنی دے گا کہ اللہ ان کو نہیں ان کے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ یہ بات میں جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک والا عمل ایک صحابی کو بتایا، چند دن کے بعد جب وہ آیا تو آ کے اس نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ جو عمل آپ نے بتایا ہے درود پڑھنے کا، اس نے مجھے اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ مجھے نہیں، میرے مال سے میرے ہمسایوں کو بھی نفع ہو رہا ہے، میرے رشتہ داروں کو بھی نفع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درود پاک سے جو پیسہ ملے گا وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی توفیق ہوگی، اپنے بچوں پہ بھی توفیق ہوگی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اگر وہ غریب ہیں آپ ان کی مدد کر کے اٹھاؤ گے، ہمسایوں میں معاشرے میں کوئی غریب آدمی رفع عامہ کے کام ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی اللہ پیسہ قبول کرے گا، دین کے کاموں کے، دین کی اشاعت کے لیے بھی اللہ قبول کرے گا۔ جو پیسہ درود پاک کے ذریعے آئے گا، جو پیسہ استغفار کے ذریعے آئے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا اضافہ میں کر دیتا ہوں رائے تک۔ اگر آپ 313 مرتبہ درود ابراہیم یا 313 مرتبہ استغفار ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کو آدھا آدھا کر لیں، آدھا صبح پڑھ لیں آدھا شام، لیکن